ہم سینے پہ گولی کھانے والے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے, آپ چرا کے نہیں جینا ہے, نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. مسلمانوں کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. انہیں یہ منظور نہ ہو کہ مسلمان رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہرگز مایوس نہیں ہونا, کسی قیمت پر مایوس نہیں ہونا, لیکن مایوس نہ ہونے کے چکر میں بے فکر بھی نہیں ہو جانا. ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے, فرض تو ضروری ہے. ہماری بخشش انہی میں ہے, ہماری بخشش ان میں ہے جن کو مرتد بنایا جا رہا ہے, جن کو مرتد بنائے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. ہم سینے پہ گولی کھانے والے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا, بالکل یاد رکھیے گا. مجھے یو پی کی سرکار کے ایس ٹی ایف نے 2 مرتبہ طلب کیا ہے. مقدمہ بہت سارے لوگوں پہ ہے, لیکن طلبی میری ہو رہی ہے بس. تو اس بات کو یاد رکھیے گا. ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ تم نہیں جاؤ گے تو بھی کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا. ہم نے کہا جتنی مرتبہ بلائیں گے اتنی مرتبہ جائیں گے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے, آپ چرا کے نہیں جینا ہے, نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. ہمیں یہ اقرار ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے گناہوں ناپسند فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اظہار کرے, اس لیے اظہار نہیں کر سکتے. اس نے چھپایا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ نے ستاری کی ہے, آپ غفاری بھی فرما دیجیے. اس بات کو کیسے بتاؤں جس بات کو بتانا چاہتا ہوں, ان بے قصور لوگوں کو جنہیں مار مار کے مار دیا جاتا ہے سڑکوں پر. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے بھائی بھی ہو سکتے ہیں, اور ہیں وہ ہمارے بھائی. ان کو ہماری ضرورت ہے. اگر ان کی ضرورت ہم پوری نہیں کریں گے تو ہماری بخشش نہیں ہے. ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے, ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے, فرض تو ضروری ہے. ہماری بخشش انہی میں ہے, ہماری بخشش ان میں ہے جن کو مرتد بنایا جا رہا ہے, جن کو مرتد بنائے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں یہ آپ سے یہ کہتا ہوں, نہیں کہنا چاہتا لیکن کہتا ہوں اس بات کو, ہم ہندوستان کی, بھارت کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, مسلمانوں کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے مسلمانوں کی شناخت مٹانے کا نیت کر لی ہو, انہیں یہ منظور نہ ہو کہ مسلمان رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ راستہ رہے گا ہمارے پاس؟ نہیں, وہ راستہ نہیں ہے. اور ہم سے شکایت ہے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. آپ لوگ ویسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, ہم کہاں ایسا ویسا کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں ایسا ویسا. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی ہی چاہیے. گفتگو بہترین حل ہے, گفتگو ہونی چاہیے, گفتگو بند نہیں ہونی چاہیے, دروازہ کھلا رہنا چاہیے. واپس آتا ہوں اس بات پر, ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اچھا, ہمارا تو کام ہو چکا, ہمارا تو سفر پورا ہو رہا ہے. اب قبر میں پاؤں ہے, واپسی کا سفر آدھے سے زیادہ طے ہو چکا ہے. ویسے تو بلاوا کسی کا بھی آ سکتا ہے, لیکن ہم تو آخری دور میں ہیں. اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں,
آپ کا انتظار ہے، آپ ہی کا انتظار ہے، آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ سے انقلاب آئے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ انقلاب ہو سکتا ہے اس انقلاب کو آپ بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن یقین جانیے اگر صحیح سمت میں چلیں گے تو آپ کی نسلیں ضرور اس انقلاب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فکر مندی، عزم، جہد مسلسل۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جو جس کو بنا دیا وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ تو اللہ ہی رہنے والے، ہمیشہ تو اللہ بھی یہی رہنے والے، جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے حضرت سے کسی نے سوال کیا، کسی نے گھر میں بیٹھے تھے تو بھائی عتیق مرحوم نے کہا بس حضرت اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، بالکل آخری زمانہ تھا اور پیر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، ویل چیئر پہ تشریف لے جاتے تھے نماز کے لیے بھی۔ تو بھائی عتیق مرحوم نے یہ کہا کہ حضرت اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، تو بڑی ٹھنڈی آ پڑی، بہت ہی ٹھنڈی آ پڑی، فرمایا میاں آرام تو قبر میں ہی ملے گا۔ تو الحمدللہ ان کو تو ان کی قبر میں آرام مل گیا۔ اب مولانا صدیق اللہ صاحب کہتے ہیں تم نے چھوڑ دیا، صحیح کہتے ہیں وہ، ہم نے صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ ہم تو ناخلق ہیں۔ میں واقعہ ہے، بغیر کسی مذاق نہیں ہے، سیریس بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھتے تھے۔ میں جب حضرت کی تحریر کہیں کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ وہ تو تواضعاً فرمایا کرتے تھے، میں حقیقتاً ننگے اسلاف۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ افراد کسی طرح سے کچھ تیار ہو جائے، آ جائیں تو ان کے حوالے کر کے اور ہم بحیثیت خادم کے رکن کے جمعیت علماء میں کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت میں الحمدللہ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس کام کو ہم سے زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں، لیکن نچلی سطح پہ بھی ہم لوگوں کو تیار ہو جائیں کہ اگلے 4-5 سالوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے